اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 7، 8، 9، 10 یہ چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ جیسا کہ کل بتلایا گیا کہ آگے باضابطہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہو رہا ہے، تو یوسف علیہ السلام کے داستان کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر مکہ والوں کی نصیحت کو، مکہ والوں کی توجہ کو مبذول کراتے ہوئے اس واقعے کے اندر ان کے لیے جو نصیحتیں ہیں ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے داستان میں پوچھنے والوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ جو سوال کرنے والے ہیں ان کے لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے جو واقعات ہیں اس کے اندر بڑی نشان عبرت ہے۔ دراصل یہ پوچھنے والے مشرکین مکہ ہیں اور ان کو یہ بات بالکل ہی معلوم نہیں تھی کہ یہ سوال جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے تو اس سوال کے جواب میں جو یوسف علیہ السلام کی داستان آنے والی ہے اس کے اندر جو واقعات ہوں گے وہ بالکل اسی طرح سے ہوں گے جو ہمارے اوپر ہونے والے ہیں، یعنی جو باتیں ہمارے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ضمن میں ہونے والے ہیں، بالکل وہی باتیں یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی انہی حالات سے دوچار کیا۔ یہ بات ان کو بالکل معلوم نہیں تھا، اور اس سے پہلے کے درس میں آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہے اس واقعے کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت ساری باتیں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان کامن ہے۔ اور جو باتیں کامن ہیں میں نے بتلایا تھا آپ کو اس سے پہلے کہ جب مکہ والوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ ابھی مصر کے اندر کیسے آ گئے، جبکہ ان کے جو باوا دادا ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سب کے سب فلسطین اور شام کے رہنے والے ہیں، تو یہ لوگ یہاں کیسے آ گئے مصر کے اندر؟ تو اس کے جواب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سورہ یوسف پوری نازل فرمائی، اور اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کے اس پورے آیات کو ان کے سامنے جب تلاوت کرنا شروع کر دیا تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لیکن نبی ہونے کے بعد بھی ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کیا بلکہ انکار کیا۔ اور دوسری بات جو کامن ہوتی ہے وہ یہ کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے رستے کا کانٹا سمجھ کر کے ان کو یا تو مارنے کی یا بالکل اپنے علاقے سے نکال دینے کی کوشش کی، بالکل اسی طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے اپنے رستے کا کانٹا سمجھ کر کے قتل کی سازش کی اور آخرکار جلا وطن کر دیا۔ اور جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو پلاننگ کی اسی پلاننگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی سربلندی کا ذریعہ بنایا، بالکل اسی طرح سے مکہ والوں نے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو مٹانے کی سازش کی، اسی سازش کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی کو آگے بڑھا دیا۔ اور جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز کر دیا اور وہ ان کے سامنے گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بالکل بغیر کسی کنڈیشن کے معاف کر دیا۔ بالکل اسی طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ آئے اور مکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہولڈ دیا تو بغیر کسی کنڈیشن کے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تو اسی بات کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر نصیحت کی غرض سے ان کی توجہ اس کی طرف مبذول فرماتے ہوئے کہا کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، حقیقت بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والے کے لیے بہت زیادہ نشان عبرت ہے، بہت زیادہ نصیحت ہے۔ اب یہاں سے باضابطہ واقعے کی
کا آغاز ہو رہا ہے. واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع فرما رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجیے اور اس واقعے کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں بات کرتے ہوئے کہا لیوسف واخوہ، یوسف اور اس کا بھائی ہم لوگوں کے مقابلے میں ہمارے باپ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے. یعنی ہمارے مقابلے میں ہمارا باپ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ مانتے ہیں، بہت زیادہ اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم لوگ طاقتور نوجوان ہیں. إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ہمارا باپ جو ہے وہ کھلی ہوئی بھول میں ہے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نوجوان ہیں، ہم بڑے ہو چکے ہیں، کما کر کے ہم لائیں، باپ کی خدمت ہم کریں، مشکل کے وقت میں باپ کے کام ہم آئیں، اور ان کی محبتوں کا جو بوچھار ہے وہ یوسف اور ان کے بھائی کی طرف ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ کو ہم کو زیادہ محبت کرنی چاہیے تھی، ہماری طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے تھی، لیکن ہمارے مقابلے میں ہمارا باپ جو ہے یوسف اور اس کے بھائی کو ہی چاہنے میں لگا ہوا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ ضلال مبین میں ہے. اس کا دوسرا ترجمہ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ اتنی ساری حقیقتیں ہیں کہ ہم نوجوان ہیں، ہم کما کر کے کھلاتے ہیں، ہم باپ کی خدمت کرتے ہیں، مشکل وقت میں باپ کے کام آتے ہیں، لیکن ہمارا باپ ان تمام حقیقتوں کے باوجود یوسف اور اس کے بھائی کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے. یعنی سب سے پہلے ان کے دل کے اندر حسد کی جو چنگاری آئی وہ اسی بنیاد پر آئی. یاد رکھیے یہاں پر ایک بات واضح کر دینا ضروری ہے. کسی بھی والدین کو اگر چند بچے ہوتے ہیں تو ان بچوں میں سے کسی ایک بچے کی طرف اس کی جو ہے رجحان زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس بچے کے اندر کچھ خصوصیت ہوتی ہے یا کچھ چاہتے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے کل بتلایا کہ عام طور پر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے سب سے چھوٹے اولاد کو زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یہ جو محبت ہوتی ہے یہ دلی ایک الگ چیز ہے، لیکن ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی کوئی دیکھ ریکھ کی بات آئے، انتظام کی بات آئے، تو بچوں کے اندر بالکل انصاف ہونا چاہیے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک باپ آئے اور کہا کہ ہم اپنے بیٹے کو، یہ باغ جو ہے وہ بالکل ہے باغ، یہ ہم اپنے بیٹے کو غلام دے رہے ہیں. باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو تمہارے جو دوسرے بچے ہیں کیا ان کو بھی تم اس طرح کا غلام دے رہے ہو؟ کہا کہ نہیں. تو کہا کہ پھر یہ بالکل ناانصافی ہے، اپنے غلام کو واپس لے لو. تو بچوں کے درمیان انصاف یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن محبت اور چاہت جو ہے وہ کسی بچے کی طرف زیادہ ہو سکتی ہے، کسی کی طرف زیادہ ہو سکتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور ایسے معاملے میں جیسے کہ ہم لوگ بڑے ہو گئے ہیں، اگر باپ یا ماں کسی بچے کو زیادہ چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے دل میں حسد اور بغض نہیں لانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ جس چیز پر میرا اختیار نہیں اس میں تو میری پکڑ مت کرنا، ہاں جس پر میرا اختیار ہے یعنی اپنی بیویوں کے درمیان تقسیم اور انصاف، اگر میں اس میں کمی کروں تو میری پکڑ ضرور کرنا. تو یہاں پر سب سے پہلے حسد اور جلن کی چنگاری ان کے بھائیوں کے اندر یہی آئی کہ باپ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے یوسف اور ان کے بھائی سے محبت کرتا ہے اور ہم لوگوں سے اتنی محبت نہیں کرتا ہے، لہٰذا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آگے وہ پلاننگ کر رہے ہیں جس کو ہم سازش بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم سازش بھی کہہ سکتے ہیں. وہ پلاننگ کیا کر رہے ہیں کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. جب باپ ہم لوگوں کے مقابلے میں یوسف اور اس کے بھائی کو زیادہ محبت کر رہا ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یا تو یوسف کو مار دو یا پھر اس کو دور دراز کسی علاقے میں ڈال دو تاکہ پھر وہ واپس نہ آ سکے. وجہ ابیکم، اپنے باپ کے پاس نہ آ سکے، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد توبہ کر کے نیک بن جاؤ. یعنی ان لوگوں نے اپنے باپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے اور باپ کی نظر میں زیادہ محبوب ہو جانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ یہی کہ یا تو یوسف کو غائب کر دیا جائے یا پھر یوسف کو قتل کر دیا جائے یا پھر دور دراز علاقے میں پھینک دیا جائے جہاں سے یوسف اپنے باپ کے پاس واپس نہ آ سکے. اور پھر اپنے درمیان میں یہ بھی مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ عمل انجام دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے اور نیکوکار بن جائیں گے. یہی وہ شیطانی چال ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہے. لوگ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ابھی گناہ کر لیں گے اور بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے. حالانکہ انسان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ جو وہ گناہ کے قدم اٹھا رہا ہے اس گناہ کے قدم کو اٹھانے کے بعد شاید وہ ایک لمحہ زندہ رہے یا نہیں رہے. تو ان لوگوں نے آپس میں جو ہے
ایک دوسرے کو تلقین بھی کر رہے ہیں کہ پہلے اس نفس کی خواہش کو پورا کر لو اور بعد میں توبہ کر کے نیکوکار بن جائیں گے. یہی وہ شیطانی چال تھی جس کو یعقوب علیہ السلام خوب اچھی طریقے سے جانتے تھے، اور اسی اندیشے کے تحت اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ میرے بیٹے اپنے بھائیوں کو اس خواب کے بارے میں بالکل نہ بتلانا. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے واقعے کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کہتے ہیں قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف کو مارو مت، قتل مت کرو، اور کرنا اگر کچھ ہے تو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کسی دور دراز گمنام کنویں کے اندر اس کو ڈال دو. یلتقطہ بعض السیارہ، ادھر سے قافلے والے گزریں گے، پانی نکالیں گے، یوسف کو اس کے اندر دیکھیں گے اور اس کو نکال کر کے لے کے چلے جائیں گے. یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو. مفسرین نے کہا ہے کہ ان کے بھائیوں میں جو بڑا بھائی یہودا تھا، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ بھائیوں میں ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام روبیل تھا، اور امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ ان کے بھائیوں میں ایک بھائی تھا جس کا نام یہودا تھا، اس نے یہ کہا. اور امام مجاہد کہتے ہیں کہ ان کے بھائیوں میں ایک بھائی جس کا نام شمعون تھا، اس نے ایسا کہا تھا. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہودا جو اس میں سب سے بڑا تھا، اس نے شاید اپنے اس چھوٹے بھائی کے اوپر ترس کھاتے ہوئے، اس کے جان کی پرواہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ دیکھو یوسف کو مارو مت، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو دور دراز علاقے میں پھینک بھی نہیں سکتے ہو کیونکہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، یوسف پھر واپس آ سکتا ہے. ایک بہترین طریقہ ہے کہ اس کو کسی دور دراز گمنام اندھے کنویں کے اندر ڈال دو، ادھر سے قافلے گزریں گے، سواریوں کے گزریں گے، اور وہاں پر پانی وغیرہ نکالیں گے تو اس کو ساتھ میں لے کر کے چلے جائیں گے، اور یوسف اپنے آپ ہمارے اور ہمارے باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا. امام محمد بن اسحاق بن یسار کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک ایسی گھناؤنی سازش کی جس کے اندر قطع رحمی بھی تھی، جس کے اندر باپ کی نافرمانی بھی تھی، ایک معصوم بے گناہ مظلوم بچے کے اوپر ظلم بھی تھا، ایک بوڑھے بزرگ صاحب عز و شرف باپ کے تکلیف اور ایذا رسانی بھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں گناہ بھی تھا، کیونکہ باپ کو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت تھی. بے پناہ محبت ہونے کی وجہ سے باپ سے بیٹے کو دور کر رہا ہے، اور باپ کی جو ہے یہ لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، باپ کے حقوق کی پامالی کر رہے ہیں. اور یہ جو چھوٹا بچہ ہے ابھی بالکل کمسن ہے اور بہت چھوٹا ہے، اس کو قدم قدم پر اپنے باپ کی ضرورت پڑنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے بھائیوں نے ظلم کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے. یقینی طور پر ان لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا. معزز سامعین اکرام، آگے واقعہ اور بھی ہے، اور واقعے کے اندر یقینی طور پر بہت زیادہ نصیحتیں ہیں. آج ہمارے زندگی کے اندر، آپس کے اندر ہمارے جو معاملات ہیں، جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسٹیپ لیتے ہیں، اور جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے جو سلوک ہیں، ان کے اندر، اس واقعے کے اندر ہماری زندگی اگر کمپیریزن کر کے ہم دیکھیں گے تو بہت ساری نصیحتیں ہم کو ملیں گی. ان نصیحتوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا اور لاگو کرنا اس واقعے کی روشنی میں ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. یاد رکھیے، یہ جو اسٹوری ہے یہ اسٹوری نہیں ہے جیسا کہ ہم اپنے دلوں میں سمجھتے ہیں، یہ اسٹوری نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. اس نصیحت کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے. اگر جنت چاہیے تو دنیا اس قرآن کریم کے آیات کے مطابق بنانا ہے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ، ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین، ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک، ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.